السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکران بن عمر والانصاری کی بیوہ سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا ان مہاجر عورتوں میں سے تھی جنہوں نے ایمان و عقیدے کی خاطر اپنے گھر والوں اور اعزاء قربا کو چھوڑ دیا تھا اور دین اسلام کی راہ میں طرح طرح کے مصائب و مشکلات جھیلتی تھی۔ آپ نے پہلی ہجرت اپنے شوہر کی معیت میں حبشہ کی طرف فرمائی۔ اس ہجرت سے انہوں نے اپنے اہل خاندان کو جو ذی وجاہت و طاقتور لوگ تھے ناراض کیا اور ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر جب ہجرت حبشہ سے واپس ہوئی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ میں تھے، اپنے دین و عقیدہ میں پختہ اور اسلام کی فدائی تھے۔ اپنے دین و عقیدہ کی حفاظت کی غرض سے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو اپنے پیچھے اپنی نیک بیوی حضرت سودا بنت زمعہ کو بے سہارا چھوڑ گئے، نہ کوئی کفالت کرنے والا، نہ کوئی معین و مددگار۔ مکہ مکرمہ میں ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ شوہر کی وفات کے بعد اگر وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتی تو اہل خاندان ان کو مارتے ستاتے، دین اسلام سے ہٹا دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال زار معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اپنے اسلام پہ وہ ثابت قدم ہے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان کے خاندان کے لوگ ان پر سختی کریں گے، ماریں گے، ستائیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے سخت دل اور خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ تو اس نازک گھڑی میں آپ علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی، اور کیوں نہ ہو آپ ہمت و حوصلہ مندی اور نصرت و تعاون کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لینے کا پیغام بھیجا کہ اس طرح ان کو اسلام کا اور شوہر کی جدائی کے غم کا صلہ دیں اور وہ جس مشکل و تنگی میں مبتلا ہے اس سے نجات دلا دیں، اور اس نکاح کے ذریعے ان کی قوم بنو عبد شمس بھی رشتہ جوڑ لیں جو بنو ہاشم اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے تھے۔ ان سے شادی کر لینا ان کے اخلاص اور شوہر کی جدائی کے غم کا بہترین بدلہ تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہوا۔ حضرت سودا کے ساتھ اس حسن سلوک اور لطف و عنایت پر لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور تعریف کی، اور ان کی قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و عداوت کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ کم ہو گئی، اور آپ کی موت و ہلاکت کا جو خدشہ اندیشہ لگا رہتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر شادی کی ہوتی تو اس بیوہ اور بوڑھی عورت کی بجائے جس کی عمر 55 سال کی تھی قریش کی ان مومن نوجوان لڑکیوں سے شادی کرتے جو باکرہ اور پاک خو تھیں، لیکن خدا کی مہربان اور کریم النفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند و برتر تھے۔ آپ کی ساری کوشش دین کی کامیابی اور ترقی پر مرکوز تھی کہ دین تمام لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور بیٹھ جائے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی قوم کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور دعوت کو پسند، اس پر یقین کر کے صاحب دعوت کے اخلاق، کریمانہ بلند کرداری اور وفا شعاری کے شیدائی ہو کر جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔